سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والغمر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بابرکت رات میں اور اس آنے والے ایک بہت عظیم اور بابرکت دن سے پہلے ہمیں ایک ایسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما رہا ہے جو اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واحد ہی عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقامات قرآن میں کئی جگہ پر جب بھی اس کا عمل کا ذکر فرمایا ہے تو اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا فائدہ اس ذکر کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نبی کریم سلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، لادنیت بڑھے گی، دین کا جو اصل چہرہ ہے وہ چھپتا چلا جائے گا، اور لوگ بھی عمل کرنے میں سست ہوتے چلے جائیں گے، بہانے اور ایکسکیوزز بنائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فکر آخرت ان کی کم ہو جائے گی اور فکر دنیا جو ان کی بڑھتی چلی جائے گی۔ میرے دوستو، جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں اس فتنوں کی ساری نشانی اس زمانے میں موجود ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے جو ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا وہی مقصد واپسی پہ پوچھا جائے گا، وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا۔ یہ کام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنا اللہ کے احکامات پر اور نبی پاک قسم کی اتباع ہم کرتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام بھی نبی پاک کی اتباع کے اندر ہی موجود ہیں۔
اور اکثر یہی ہے کہ اتباع رسول ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرماتے ہیں اطیعوا الرسول فقط اطاعوا اللہ، کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی. تو اب اس دور میں دیکھیں آپ کہ اللہ کے نبی کی شان اس مرتبے کے مطابق ہم کس قدر اتباع کر رہے ہیں، کس قدر نبی کی سنتوں پہ ہم چلتے ہیں اور کتنا اس سے دور ہیں. جبکہ ہمارے دین کی روحی جو ہے وہ یہی ہے، اتباع رسول. سارے اعمالات، سب عمل جو ہیں اسی کے اندر ہے. یقیناً اس فتنے کے دور میں ہم اپنے آپ کو بہت کمزور پائیں گے، لاچار بھی سمجھیں گے، بلکہ اکثر کہیں گے کہ ہم تو یہ بہت کوشش کرنا چاہتے ہیں، ماحول کی وجہ سے نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، نفس انسان پہ غالب ہوں گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہے کتنے ہی فتنوں کا زمانہ آ جائے اپنے دین کو تو پھیلانا ہے. اور ایسے ایمان والے مسلمان قائم رکھنے ہیں دنیا کے اندر جو واقعی اطیع اللہ اور اطیع رسول پہ چلنے والے ہوتے ہیں. یہ تو مٹنے والا نہیں. اللہ نے اس کا انتظام فرمایا ہے، موجود ہے علاج. چاہے کتنا فتنے کا زمانہ آ جائے، کتنا بڑا دجالی زمانہ آ جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاج پر ہم قائم ہو جائیں تو انشاءاللہ ہر چیز کا حل نکل جاتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ویسے دنیا میں چھوڑ دیا، آخر ہمیں بھی جنت دینی ہے. اللہ نے ہمیں بھی جنت میں پہنچانا ہے، اپنی محبت اور رقوب دینا ہے. سب ضرورت اتنی ہے کہ ہم اس علاج کو پکڑ لیں جو اللہ پاک نے علاج بتایا ہے. اس مریض کی طرح نہ ہو کہ وہ بھی بیمار سخت اور علاج بھی نہ کراتا اور پھر کہتا ہے میں صحیح ہونا چاہتا ہوں. تو کبھی صحیح ہوگا وہ مریض؟ علاج ہی نہیں کرا رہا تو کیسے صحیح ہو؟ تو میرے بھائیو، ہم کہیں جی ہم چل نہیں سکتے، آج اتباع رسول کیسے کریں؟ بڑا مشکل ہے. کیسے ہم دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور مجبوریوں گنے ہم؟ باقی صحیح ہے، لیکن جو اللہ نے علاج بتایا ہے اس علاج کو پکڑو. علاج کو کیوں نہیں پکڑتا؟ سب سے پہلے تو وجہ دیکھے آگے کہ کیوں انسان دین میں کمزور ہوتا ہے، کیوں نبی پر اپنی اتباع نہیں چلتا. جب پورا پتہ ہے ہمیں کہ آپ نبی کا دین پہ ہی چلنا سب کچھ ہے. ایک جگہ نہیں، قرآن کتنی دفعہ وارننگ میں دی ہے، محبت سے بھی سمجھایا ہے، پیار سے بھی سمجھایا ہے. یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی کیوں نہیں؟ کیا چیز ہے جو ہمیں اس چیز سے دور کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھ فرمایا ایک جگہ کہ ان الذین، ایسے لوگ یؤذون اللہ و رسولہ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. بڑا عجیب آیت ہے، دیکھیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی پھٹکار ہے اس پر. پھٹکار سمجھتے لعنت ہے اس پر، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. کن کو؟ کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. یعنی اللہ کو تکلیف کیا ہے کہ جب اس کے نبی کو، اس کے حبیب کو تکلیف دی جائے گی، ان کو تکلیف ہوگی تو یقیناً وہ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے انسان کی. اصل یہی ہے. اب دیکھیں نبی پر کس چیز پہ تکلیف ہوتی ہے امت کی؟ کتنی تکلیف کی بات ہے. سب سے زیادہ اللہ کو، نبی کو جو تکلیف ہوتی ہے جب ان کی سنتوں پہ عمل نہ کیا جائے، اس کو اہمیت نہ دی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ جو محبوب ہے اللہ کے نبی کو وہ اپنی سنت ہی ہیں.
من حیث یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے خود اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. کتنا صاف راستہ دیا اور جس سے میں پیار کرتا ہوں اس کو میں جنت میں لے کر جاؤں. یہ حدیث ہے. یہ کچھ چیز چھپی نہیں ہے, واضح ہے ہمارے سامنے, سیدھا راستہ ہے. اب کتنے بڑے فتنے آ جائیں, کتنا بڑا کچھ ہو جائے, اگر ہم نبی پاک کی سنت کو پکڑ لیں اور محبت کرنا شروع ہو جائیں تو راستہ کلیئر ہو گیا, آسان ہو گیا. من حب سنت حبانی, جو مجھ سے میری سنتوں سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. خود اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اذیت دے گا میرے نبی کو اس نے مجھے اذیت دی, مجھے اذیت دیں گے اللہ کے نبی کو تو کیا ہے, پھٹکار ہے اس کی دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر بھی. اور کتنا بڑا اللہ کا یہ اعلان ہے آپ سے قرآن کے اندر. کتنی تکلیف ہے کہ ہم نبی پاک کے طریقے کو, سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلیں, غیروں کے تہذیب کو پسند فرمائے. تو کیا تکلیف نہیں ہوتی نبی پاک سن کسی بات سے؟ بتائیں وجہ اس کی کیا حقیقت میں دیکھیں کہ ہم کیوں اس میں دین میں کمزور ہو جاتے ہیں. دین میں کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ جب اس جڑ کو آپ پکڑ لیں, یعنی بیماری پکڑ لے آدمی تو پھر علاج شروع ہو سکتا ہے. اس کی وجہ جو ہے کہ ہم دین میں جو کمزور ہو جاتے ہیں, یہ دین پہ چلتے نہیں, اس کی وجہ جو بتائی ہے قرآن حدیث سے بزرگان دین نے, دنیا کی محبت ہے, دنیا کی مصروفیت ہے. جب انسان پہ دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے, دنیا کے اندر مصروفیت بڑھ جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارا وبال انسان کے دین پر پڑتا ہے. پھر دین اس کا کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ دین میں دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے. اس کے دل میں محبت جو ہے وہ دنیا کی محبت غالب ہو گئی ہے, تو دین کمزور ہو گیا, اس کا دین چل نہیں سکتا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے اس کا علاج بڑا اچھا رکھا ہے کہ دنیا کی محبت کو کم کرنے کے لیے اس کا علاج اللہ نے بتایا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو بلند کر لو, بختم. اللہ کی محبت کو زیادہ کر لو, دنیا کی محبت خود کم ہو جائے گی. کتنے ہی آپ کسی زمانے میں آ جائیں, دنیا کی محبت کو کم کرنے کے لیے ایک علاج اللہ نے بتایا ہے کہ میری محبت کو تم بلند کرو, میری محبت کو پیدا کرو, دنیا کی محبت کم ہو جائے گی. اور جیسی آپ اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے, دنیا کی محبت گھٹتی جاتی ہے, الحمدللہ بندہ اپنے مقصد پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہے معاملہ کہ ہم دین پہ اگر کمزور ہیں اور چاہتے ہیں سے ہونا, اس کی وجہ دنیا کی محبت اور مصروفیات ہے. اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت چاہیے. بس جب اللہ کی محبت کمزور ہوگی سمجھیں ہم دین میں کمزور ہوں گے. اللہ کی محبت کہاں سے ہے؟ اس کا کیا اللہ نے حل بتایا ہے؟ یہ دوا ہے, یہ دوا ہے ہمارے لیے. اللہ نے پیدا کیے اپنی محبت کو, میری محبت پیدا کرو. یہ محبت علاج ہے اللہ کا. واحد ایک علاج ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے اندر آ جائے. اس کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ میری محبت کو اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میرا ذکر شروع کر دو. یہ قرآن نے بتایا ہے. کتنے بڑا فتنہ کا زمانہ ہو, اگر اللہ کا ذکر انسان قائم ہو جائے اور ڈٹ جائے اس پر, کتنے گناہوں میں پھنسا ہو, کتنی لاچاریوں میں پھنسا ہو, گھبرائے نہ, ذکر کو پکڑ لے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں علاج کہ گناہوں کے کسی حصے میں انسان ہو رہے ہیں اس سے گناہ, چھوٹ نہیں رہے, چھوڑنا چاہتا ہے, نکلنا نہیں چاہتا.
علاج اللہ نہیں بتایا، ذکر اللہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر دیکھیں اسی عمل کو کثیر کہا ہے، یہ گنتی والا نہیں ہے، کثرت والا ہے۔ جتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے اتنی کثرت سے اللہ کی محبت انسان کے اندر آنا شروع ہوگی، اور جیسی اللہ کی محبت آنا شروع ہوتی ہے خود بخود دنیا کے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کچھ کرنے کی ضرورت، اللہ کا علاج بتایا، علاج ہے نا یہ دنیا کا، دنیا کو کم کرنے کا اللہ نے یہ علاج بتایا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، فضائل المعارف میں ان کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے ذکر پر، 100 سے زیادہ فوائد اس کے لکھے ہیں ذکر پر، ہے تو اس سے بھی زیادہ حدیث اس کی روشنی میں، تو اس میں وہ لکھ رہے ہیں پہلی جگہ دوسری جگہ پر کہ ذکر اللہ جو ہے محبت کا دروازہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ذکر اللہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کا دروازہ ہے، یعنی دروازہ آئے گا تو آپ اندر داخل ہوں گے نا۔ آپ کسی کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کہاں سے آئیں گے؟ چھت سے، دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب دروازے میں داخل ہوں گے تو کمرے میں آ جائیں گے، کہ کمرے میں آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، چاہے جو کریں کمرے کے اندر، آپ جو کچھ کریں مکان میں۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں جس سے ہمیں پورا دین ملے گا، پورا اسلام ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، اس کا دروازہ جو انٹر ہونا جس سے ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے۔ جب آپ دروازے پہ نہیں جائیں گے تو اندر داخل کیسے ہوگا اس کمرے کے اندر آدمی؟ بتائیں کتنی بڑی بات ہے اس میں۔ اب ہم یہ تو کہتے جائیں ہم عمل نہیں کر سکتے، کمزور ہے، مشکل ہے، تو علاج تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ علاج بھی کتنا آسان ہے، بتائیں بس اتنا علاج ہے کہ آپ الحمدللہ اللہ کے ذکر کو پکڑ لیں اور اس کو تسلیم کر لیں کہ واقعی میں غلطی پر ہوں۔ یہ کبھی نہ کہیں گے میں صحیح ہوں، غلط ہیں تو غلط مانیں، کہیں نہ کسی سے خود تو مانے آدمی، خود تو چور سمجھے اپنے آپ کو یہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ اللہ ایسے آدمی کو کبھی صحیح نہیں کرتے جو ایڈمٹ نہیں کرتا اپنے آپ کہ میں غلط ہوں۔ یاد رکھیں نفس اس کو نہیں ماننے دے گا، وہ بہانے بنائے گا، نہیں میں تو صحیح ہوں، اس غلطی کو مان جائے کہ ہاں میں ہوں غلطی مجھ سے ہو رہی جو میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اب میں اس کو صحیح بھی کرنا چاہتا ہوں، تو میں علاج بھی وہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ میں شروع کر دیتا ہوں، اللہ جب چاہے مجھے صحیح کر دے الحمدللہ، جب مجھے ہمت دے دے میں اس کام کو چھوڑ دوں، میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ اینڈ اس کا اچھا ہی ہوگا، آخرت اچھی ہوگی، اس شخص چل پڑا، علاج بھی وہی کرا جو اللہ نے بتایا، کہتا بھی میں غلط ہوں، کہتا بھی میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، اور علاج شروع اس نے کر دیا، نہیں ہو پا رہا، کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو سک رہا، موت آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے، حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا، سایہ مشکور، ٹھیک ہے تم نے کوشش کی ہے الحمدللہ جتنی کر سکتا تھا، اپنے بچنا چاہا، کوشش تو نہیں کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنا ہی انسان کمزور ہو کسی عمل کے اندر ہو اور دین پہ نہ چل سک رہا ہو، پہلے دو کام کر لے، ایک تو تسلیم کر لے اپنے گناہ کو، یہ ضرور کرے اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے کرنا ہی کیسے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ واقعی مجھ سے بڑا غلط کام ہو رہا ہے، کیسے چھوڑوں اس کو، بس اس کے سامنے، اللہ کے سامنے روئے، اور جو اس کا علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا کہ جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر، دیکھیں کہ جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے
جب جو ذکر کرتا ہے تو میں اس پہ رحمتیں بھیجتا ہوں، اور میں بھی رحمت بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی اس پہ رحمت بھیجتے ہیں. اور کوئی شرط نہیں لگے نا کہ جیسے بندہ علاج شروع کرتا ہے، اس میں دیکھیں کتنا اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے کہ علاج کے طور پہ اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا تو میں کیا کروں گا، اس پہ رحمتیں بھیج دوں گا اور میرے فرشتے اس پہ رحمت بھیجیں گے. اور پھر یخرج ظلمات، یہ گارنٹی دے رہا تعالیٰ کہ میں اس کو گناہوں کے اندھیرے سے نکالوں گا، بدعتوں سے نکالوں گا، زناؤں سے نکالوں گا، چوری سے نکالوں گا، فراڈ سے نکالوں گا، آنکھوں کا گناہ چھڑاؤں گا، زبان کے گناہ چھڑاؤں گا، پیٹ کے گناہ چھڑاؤں گا. یہ سارا اندھیرا ہے، جہاں تک کہ گناہ ہے وہ اندھیرا ہے. جتنا بھی اپنے آپ کو سمجھیں گناہ کے ساتھ ہم بڑے خوشحال ہیں، بڑے اونچے ہیں، کبھی سوچے نہ انسان. اللہ نے جس کو اندھیرا کہا ہے وہ اندھیرا ہے. گناہ کرنے والا انسان کتنا ہی ہمیں نظر آئے کہ تو بہت اونچا ہے. فرعون بھی تو بہت اونچا تھا، قارون بھی بہت اونچا تھا. ہماری بہت سی مثالیں ملتی ہیں دنیا کے اندر، کیونکہ ایک مثال تو نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگ مثالیں جو بہت اونچے اونچے تھے دنیا کے حساب سے، لیکن اندھیروں میں تھے، اندھیروں میں غرق ہو گئے وہ لوگ. تو تصور بھی نہ کریں کہ گناہ کے ساتھ انسان کتنی بھی عروج پہ جا رہا ہے، کتنی اس کے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، کتنی اس خوشحالی جو کہتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، اللہ کا قانون ہے. یہ کیا ہے، اندھیروں کے اندر موجود ہے، یہ روشنی نہیں ہے. ہاں اگر یہ چاہتا ہے، اپنی غلطی کو مانتا بھی ہے اور علاج کو میرے پکڑ بھی لیا اور اس نے علاج شروع کر دیا، پھر اللہ کہتا ہے کہ یخرج ظلمات، پھر میں وعدہ کرتا ہوں اس شخص کو کہ ان گناہوں سے میں بچاؤں گا، اس کو اس اندھیرے سے میں نکالوں. اور کہاں لے کے جاؤں گا، میں نور، نور کی طرف اس کو لے کر جاؤں. سبحان اللہ. آپ پتہ ہے تو ہمارا کام اتنا ہے، مطلب ہر آدمی گناہ کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ تو خیر نیک آدمی، انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے. تو بتایا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ گناہ گار انسان پھر تو لگتا ہے اس میں پھٹکار برستی. واحد ہمارا ایک کام یہ ہے، ہمارا اس دور کے اندر صرف ایک کام یہ ہے، زمانے چاہے کتنا بگڑ جائے، کہ اپنی غلطی کو مانے کہ جی مجھ سے غلط کام ہو رہا ہے، حرام میں کام کر رہا ہوں، جی مجھ سے یہ چیز غلط ہو رہی ہے، عورت ہو یا مرد، لیکن ہونا چاہتا ہوں میں صحیح، ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، بس یہ کام پکڑ لے. یہ خوش ظلمت، اللہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ رحمتیں بھیجوں گا، میرے فرشتے رحمتیں بھیجیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو گناہوں سے بچاؤں گا اور جنت میں بھیجوں گا. تب اب اس سے آسان کوئی چیز ہو سکتی ہے دوست صحیح جنت کے لیے؟ کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے اتباع رسول نصیب ہوگی. نبی کی سب سے پہلے سنت سے محبت شروع ہو جاتی ہے انسان. ذکر کی ایک شرط ہے، یہ یاد رکھنا. اگر ذکر اصل لینا ہے تو ذکر کی ایک شرط ہے، اس کو ضرور سامنے رکھنا، اس شرط کو پورا ضرور کرنا. وہ کیا ہے؟ ذوق اور شوق ہونا چاہیے ذکر میں. جیسے کبھی آپ کھاتے ہیں نا کوئی کیپسول بیماری کے لیے، پیٹ کے درد کے لیے، تو پانی بھی ہوتا ہے، گلاس بھی ہوتا ہے، بڑے ذوق سے کھاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس سے میری بیماری ختم ہوگی. کھاتا ہے نا شوق کے ساتھ، یاد کر کے کھاتا ہے، ٹائم لگا کے کھاتا ہے. نہیں یہ اینٹی بایوٹک ہے، اس کا سپیس صحیح ہونا چاہیے، ٹائم کا دیر نہیں ہو جائے، بتانا مجھے یاد کرا دینا. تو ذکر جو بطور علاج سمجھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہے؟ اس میں ذوق اور شوق پورا ہونا چاہیے. چلو یار آج ذکر کا حلقہ ہو رہا ہے، چلو ذکر میں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ کم از کم میرے گناہ تو ختم ہوں گے نا، اللہ تو راضی ہوگا نا مجھ سے. وہاں شیطان کہہ ہی نہیں سکتا ہے تو گناہ گار ہے، تو مطلب بھی زنا کیا ہے، تو چوری کی ہے. اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ کتنے تو گناہ کر، علاج کرتا رہے. حالانکہ بد پرہیزی سے آپ علاج کریں گے تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ چھوٹ دے دی ہے کہ بد پرہیزی بھی کر لے، علاج جاری رکھ دو، پھر ذکر میں آ جائے. الحمدللہ ہلکے میں آگے ذکر کے پھر تو کمال ہے. اللہ کہتا ہے کسی ہلکے میں اگر تو بیٹھ جاتا ہے تو پھر میرا نام اور بھی ہوتا ہے کہ جیسی تو آ کے بیٹھتا ہے میری رحمت ہی نہیں دیکھتی،
میرا علاج یہ نہیں دیکھتا کہ کون انسان ہے، کیا کام کر کے آیا، کیسے آیا، نہیں، حلقے میں آ گیا تو چاروں طرف سے میرے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے، خفتہ ہوں ڈھانپ دیے. صحیح حدیث ہے. ہم تو اللہ پہ، اللہ کے نبی پہ یقین بھی تو کرو، ان کی زبانوں پہ کیا فرما رہا ہے. ابھی یقین نہیں آ رہا آپ کو ڈھانپ رکھا ہوگا فرشتوں نے، آپ نہیں آ رہا ہوگا یقین. الحمدللہ جن کو یقین آتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ بتاؤں آپ کو، یقین ہے آپ کو آنکھیں جو دکھاتی ہیں چیزیں. جس قدر یقین ہوگا، جس قدر یقین ہوگا، پر کیا ہے، یہ آنکھ بند ہوتی ہے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے جب اس کا اتنا یقین بلند ہو گیا اس چیز پر تو اس کو اور مزہ دینے کے لیے دیکھی بھی چیزوں کو میری ہو رہی ہیں وہ چیزیں، اس کو اور مست کرتے ہیں، اس انسان کو انعام دیتے ہیں نا اس کو، اس کی یقین کا، کہ ابھی تو اس نے دیکھا نہیں، اس یقین کے ساتھ آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے کہ یار فرشتے آئے ہوں گے، گھیرا ہوگا مجھے، الحمدللہ اتنی بڑی جگہ میں کیسے چھوڑ دوں، چھوڑو، یا یہ کام بھی چھوڑ دیتا ہوں، یہ کام بھی چھوڑ دیتا ہوں، جہاں جاؤں گا چاروں طرف فرشتوں نے گھیرا ہوگا. جب یہ یقین لے کے بڑھتا جائے گا، اللہ کہتا ہے پھر اس کو میں مزے دینے کے لیے تاکہ خوب محسوس ہو، پھر میں اس کو دکھانا شروع کر دیتا ہوں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر جب ذکر کرے تو شوق ضرور ہو، شوق ہو. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ذکر پر جب جائے ایک چیز، کیونکہ یہ اللہ کا علاج ہے نا، نیت صحیح ہو کہ خالص میں ذکر پہ جا رہا ہوں نا، نیت یہ کرے کہ خالص اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا کام نہیں، میرا کوئی سوکار اس سے نہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں سے دنیا کمانی ہے، نہ دنیا کا تعلق ہے، نہ میں کوئی اور کچھ کر رہا، کسی قسم کا مقصد نہیں، بس سے بالکل جھاڑ کے جائے ایسے سب کچھ اللہ کے لیے، صف قدم اٹھا رہا ہوں، ذکر میں جو بیٹھا ہوں واحد اللہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور یہ دو چیزیں ذکر کے ساتھ آپ کریں گے، الحمدللہ علاج مکمل ہونا شروع ہو جائے گا. تو تاہیں ذکر کا بھی اللہ کی رحمتیں ہیں. اگر آپ حلقے میں آ جائیں تو اس کے الگ انعامات شروع ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس کو. اب یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ نہیں ہو رہا؟ جس کو یقین ہے تو اس کو تو مزہ آ رہا ہوگا، جس کو یقین ہے منہ لٹکائے بیٹھا ہوگا، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، یہ کہاں ایسی ہے بس. یعنی حدیث کے بارے میں یہ ایمان ہو گیا ہمارا. ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک صحابی مائل سفر کرتا تھا گرمی کے اندر، پتہ چلتا تھا وہاں سے مجھے ایک حدیث ملے گی. اس طرح حدیثیں جمع ہوئی ہیں، یہ اتنے یقین تھے ان کے الحمدللہ. جس کو ہم اس سے ٹال دیتے ہیں، جس کو پتہ ہو کہ حلقے میں جو بیٹھتا ہے وہ صبح کا حلقہ چھوڑے گا، شام کا حلقہ چھوڑے گا، بلکہ الحمدللہ اس پہ تو اتنا شکر کرے آدمی کہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ان ممالک کے اندر ایسے حلقے صبح شام روز مل جائے ہمیں، جہاں رحمت ڈھانپ رہی ہو، جہاں فرشتے ڈھانپ رہے ہوں، اللہ کی رحمت اتر رہی ہو، اور دل جو ہماری مین جگہ ہے جہاں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، ہر کچھ ہمارے دل میں، اللہ کہتے ہیں وہاں میں ایک سکینہ بھیجتا ہوں اس کے دل کے اندر، سکون لے کے جاتا ہے وہ یہاں سے. اور کہتے ہیں پھر جب اس محفل سے اٹھتا ہے تو ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہوں، اس جانے والے کا اعلان فرما دے کہ میں نے تجھے بخش بھی دیا. لیکن کوئی یقین ہمارا ایسا ہے کہ نہ کوئی صبح آتا ہے نہ کوئی شام آتا ہے. کوئی بیچارے جن کو یقین ہے وہ بختے آتے ہیں اللہ کے فضل سے، ایک دن نہیں ضائع ہونے دیتے. معمولی بات، کیا بڑی بڑی باتوں سے رکتے نہیں اللہ، کیونکہ یقین ہے نا ان کے. تو ایک دن میرے حضرت فرماتے تھے کہ گھبرانا نہیں، اس بات سے نہ گھبرانا کہ جی مجھے ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، کبھی نہ سوچنا. یہ حضرت فرماتے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جلدی نہیں آئے گا لیکن آئے گا ضرور، کیونکہ اللہ آزماتا ہے کہ کتنا سٹینڈ کرتا ہے میرے پہ. لگے رہنا، آئے گا ضرور، ایسا مزہ آئے گا کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا پھر اس مزے کو. ہمت کرنی ہے استقامت کے ساتھ. اتنے بڑے انعامات کا حلقہ ہو رہا ہو نماز فجر کے بعد، اور ہم کوئی مقصد نہیں، بلا وجہ صحت دی ہے، ایمان دی ہے، ہر طاقت دی ہے، کھانا دی ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں آ رہے.
اور پھر کہتے ہیں ہم صحیح نہیں ہو رہے، ہمارے بچے صحیح نہیں ہو رہے، ہمارا فلاں صحیح نہیں ہو رہا، ہم تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے، ماحول کا اثر ہے. میں کہتا ہوں ماحول مجبور کر رہے ہیں ہمیں. بھائی ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم سے نہیں ہو رہا، ہمارے بچوں کو صحیح کیسے کریں؟ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن علاج تو موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچوں کو دھکیل کے تو لا سکتے ہیں، صرف لانا ہمارا کام ہے، اس پہ چھوڑ دیں باقی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی اس سے اور ہو کیا، یعنی خراب سے خراب زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاسپٹل پیدا کر دیا ہے. اور یہاں کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھائی اتنی پابندی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ہلکے نصیب دے، ہاں ہلکا نصیب ہو جائے گا ذکر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہم نے معمولی سمجھا اس کو، حالانکہ اتنے انعام اللہ نے بتایا ہے اس پر کہ آدمی بھاگتا چلا ہے، لڑکتا چلا ہے، جبکہ نہ اس کی اخلاق ہے، نہ اس کو کوئی رکاوٹ، کچھ بھی نہیں ہے، کسی حالت میں بھی ہے، کمزور ہے، برا ہے. لیکن تو آ تو صحیح، علاج تو کر، اپنا شروع کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کا ناگوار ہے کہ اللہ ایک آدمی ہسپتال بنا دے، دوائیں دے دے، سب مفت علاج ہو رہا ہو، کہتے یہ علاج نہیں کرانا تو مرے گا نا، پھر وہ زندہ کیسے رہے گا انشاءاللہ. کہ اسپتال بھی مفت ہے، سب کچھ تجھے جا رہا ہے، دوائیں مفت ہیں، بیڈ مفت ہے، نرس تیرا علاج کرنے والے آدمی موجود ہیں، تجھے ریسیو کرنے والے لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں نہیں علاج نہیں کرانا. وہ حال ہمارا ہے. رکھتے ہیں مسجدیں موجود ہیں، حلقے موجود ہیں، آدمی موجود ہیں، سمجھوانے موجود ہیں، اور پھر رکھتے میں خود موجود ہوں، تو بیٹھ، رحمت میں بھیجوں گا تیرے پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے کریں گے صبح بھائیو، سبحان اللہ. مجھے فائدہ ہوگا، کس کو ہوگا؟ کس کو فائدہ ہوگا آنے کا؟ کہتے ہیں. اور یہ معمولی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو قرآن کی آیت بتا دی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعن اللہ. لعنت بھیجتا ہوں پھر انسانوں کو جو مجھے اذیت پہنچاتے ہیں، کہ اتنے انعامات دوں میں، اتنے راستے کھولوں، اور پھر پاگل کے پاگل، الو کے الو ہو، ویسے کے ویسے. اتنے بھی نہیں اس سے ہو سکتا کہ جا کے اپنے راضی کرنا شروع کر دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنہ اللہ، میں اس پہ پھٹکار بھیجتا ہوں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. پھر میں اس کی لعنت ایسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر رحمت میری ماں کو نظر نہیں آئے گی، وہ دنیا کو رحمت سمجھے گا. بولو جی اللہ کا من فضل ربی، مکان بنے گا اس پہ لگے اللہ کا بڑا فضل ہو رہا ہے، تو آواز جی اللہ کا بڑا کرم ہو گیا جی، بس چل گئی جی دکان ہمارے، تو بڑا اللہ کا کرم ہے جی، ہمارا کیا کمال ہے. اس کو سمجھے گا کمال، کہتا ہے رخ پھیر دوں گا اس کو، دولت تم نے بیچ دوں گا اس کو، اور پیسے گن کے خوش ہو، اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے. اللہ تو اس کا اسٹینڈرڈ جو ہوگا اللہ کی رضا، کہ مال آ رہا ہے اس کا، جو فرعون کا تھا، جو قارون لوگوں کا تھا، اس کو اپنا اسٹینڈرڈ اللہ کا، میں اس کا یہ اسٹینڈرڈ بنا دوں گا. جا پھر گھوم جا. اس کو کہتے ہیں لعنہ اللہ. پھر دنیا والآخرت اعد لہم، اللہ کہتا ہے عذاب مہینہ، اور آخرت کے اندر اس کو جو ہے تو آنکھ کھلے گی تو پتہ، ہاں بتائے گا، اب بچہ تجھے پتہ چلے گا تو کتنا اللہ تجھ سے راضی تھا. مال دے کے تو کہتا تھا نا اب ادھر عذاب مہینہ، شدید ترین عذاب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں کو دوں گا میں، جنہیں کوئی پرواہ نہیں کی، سوچا بھی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، نبی کی اتباع کو چھوڑ رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. ہم بیمار ہیں، ہم دنیا کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، یہ بیماری ہی ہے. مستو ہیں دنیا کے اندر، چھوٹی سی دنیا کے اندر ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر، نماز کی اہمیت نہیں ہمارے گھروں میں، مردہ ہے. کوئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ جی کیا کریں، کوشش کرتے ہیں. گھر والوں میں کوئی نماز نہیں پڑھا، جوان بچے بڑے، یعنی سب اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، یہ سب یہ کیا ہے، مرض ہیں بہت بڑے بڑے. علاج اللہ کہہ رہا ہے کس کا؟ ذکر شروع کرو، اپنے گھروں میں ذکر زاری کرو، ذکر سے شروع کرو. اس دور کا یہ سب سے بڑا علاج ہے. بس کرو اللہ کو سیدھا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. دل میں اپنے وعدہ کریں کہ صبح شام حلقے میں آ کے بیٹھیں. یہ کسی کا وہ ذاتی حلقہ نہیں ہے کہ میں کوئی پیر نہیں ہوں اس لیے آپ کو بلا رہا ہوں مرید بنانے کے لیے. یہ تو اللہ کی طرف سے کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہاں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں یہاں، بخشش کے سامان ہوتے ہیں، بخشش کے سامان اور اعلان ہوتے ہیں الحمدللہ. یہاں پر
سبحان اللہ. اللہ والے دعائیں کرتے ہیں. یہ ختم خواجگان تھوڑی چیز ہے. آپ کو پتا ہے ایصال کرنا، کسی کو ثواب، کسی کے لیے ثواب دینا، ثواب بھیجنا، آپ کو پتا جاتا نہیں جاتا؟ جب آپ کسی کے لیے بخشتے ہیں کہ اس کو پہنچتا نہیں پہنچتا. اب ایک صاحب تھے، ان حج پہ گئے تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں نے ایک، میری مرحومہ تھی کوئی ان کے لیے کہتا میں نے نیت کی، عزیزہ بہت عزیزہ تھی، میں ذکر پہ گیا، وہاں حج پر گیا تو مینا کے اندر تھا. مینا کے بعد فجر کے بعد جاتے ہیں نا عرفات کی طرف. میں نے آرام شرام باندھا تو مینا سے پہلے، فجر سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے آ گئی جس کے لیے میں حج کر رہا تھا، بچہ، مجھے بچی جو تھی، انتہا خوش ہے، ان کے نام پر تھا. پہنچا اس سال سوال ہی نہ پہنچا. اور کئی مطلب تو واقعی تو کھلے ہیں کہ جیسے آپ کسی کے لیے ثواب پہنچ دیتے ہیں، ثواب اس کو پہنچتے ہیں اس چیز کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ خط و خواجہ پڑھتے ہیں بزرگوں کے نام پر ثواب دیا جاتا ہے ان کو. سبحان اللہ. یہ جو ختم خواجگان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بزرگوں کے نام پر ثواب ہے. جب ان کو یہ ثواب پہنچایا جاتا ہے ان کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے. اس مجلس کی آپ وہ سمجھ نہیں سکتے، اللہ کے ذکر کی مجلس کتنی بڑی مجلس ہے. کیونکہ ابھی بس یہ نا محسوس نہیں ہو رہا. حضرت کے بات سے یاد رکھیں کہ آج محسوس نہ ہو تب بھی کرتے رہو، لیکن محسوس ہوگا. اس کا اثر تم دیکھو گے اگر تم اپنے یقین کے ساتھ اللہ کے ذکر پہ چلتے رہے اور قائم رہے اس پہ. دعا کریں اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور صبح اور شام کی اس مجلس کو قائم کریں. انشاءاللہ بہت بڑا پروٹیکشن ہمارا ہے، ہماری اولادوں کا ہے، ہماری جنریشن کا ہے. ہر آنے والا لمحہ زمانہ یاد رکھیں بہت خطرناک آ رہا ہے، بہت فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے. اس وقت ایمان کو بچانا آپ رہیں کہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا. یہ دجالی زمانہ ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح ایمان بک رہے ہیں اس وقت، کس جگہ سے کیسے ایمان بک رہے ہیں، کیا سودے ایمانوں کے ہو رہے ہیں. آپ خود دیکھیں اپنے آنکھوں سے. تو ایسا نہ ہو اس کی لپیٹ میں کہیں ہم بھی آ جائیں. لیکن اللہ کے بتائے علاج پہ قائم ہو جائیں گے تو الحمدللہ. اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ دجال کا باپ کے دجال کا دادا بھی آ جائے، لیکن ذکر کرنے والا اور سنتوں پہ چلنے والا کبھی بھی اس سے اثر انداز نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گارنٹی اس چیز. سبحان اللہ. ذکر کو پکڑ لیں دوستوں. مجلس سے کوئی فائدہ نہیں. میں تو سمجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کرتا ہوں، ایک دوسرے کو جگاتا ہوں، نہ میری کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے اس میں، یا کوئی نہ میری دکان نہیں میں چمکا رہا آپ کے سامنے، نہ مجھے اس دکان چمکانے کا شوق، لیکن یہ بھلائی کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کے واسطے جب تک ہم نبی پاک کی سنت اتباع نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنا علاج چاہیے. علاج شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ پہنچا دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تک پہنچا دے. اعلیٰ درجے کی سنتیں چاہتے ہیں نبی پاک سے. اللہ کے نبی کو ہم تکلیف دیں گے تو سزا ہے، خوش کریں گے تو بہت بڑے بڑے انعامات اللہ پاک عطا فرمائیں گے. تو بھائی تشریف لایا کریں، صبح اور شام اللہ کے ذکر میں بیٹھا کریں. اچھا، اور کوشش کریں جب بھی کوئی حلقہ نظر آئے اللہ کا ذکر کا اس میں قائم ہو جائے. اللہ کا پابندی کرے. اللہ پابندی کو پسند فرماتے ہیں. یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی میں یہ اپنے لیے کر رہا ہوں اور آخرت کے لیے کر رہا ہوں اور اس فتنے کے دور سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں. آج جو ہمارے پاس ایمان ہے کل کا پتہ نہیں ایمان کا، کیونکہ پروٹیکشن ہمارے پاس نہیں ہے ایمان کی. صرف اللہ نے پروٹیکشن ایمان کی جو رکھی ہے وہ کس پر ہے؟ ذکر اللہ پہ رکھی. عملی چیز ہے. تو بہرحال الحمدللہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس جعلی فتنوں سے بچیں جو آ رہی ہیں مصیبتیں اور فتنے آ رہے ہیں. ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی اور پورے عالم کو اللہ تعالیٰ امت کو بچائے اس چیز سے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. امام محمد ایمان واشهد ان لا اله الا الله
ہم نسلوں کو صحت فی ایمان فی حسن خلق دی جاتی رحمت منک وعافیت صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ عشاء کے پاس ذکر کی مجلس ہوگی. تشریف رکھیں اس میں.